ہوتا ہے اسٹیٹسٹکس پہ. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کل جو اس ملک کا اکنامک سروے آنا ہے اس میں جو فی کا آمدنی اور دوسری چیزیں اور جو پلاننگ وغیرہ ہوگی اس میں یہ فرض کیا جائے گا کہ پاکستان کی آبادی 16 کروڑ 60 لاکھ ہے، جبکہ یہ پلاننگ ڈویژن کے ذریعے نپس کو انوالو کر کے، منسٹری کو انوالو کر کے اور کچھ انٹرنیشنل نون ایکسپرٹس کو شامل کر کے جو پروجیکشن کی گئی ہے پاکستان کی آبادی کی وہ ہے 17 کروڑ 30 لاکھ. سر یہ کوئی چھوٹا موٹا فرق نہیں ہے. خدا کے لیے میرے جیسے ان پڑھ جاہل آدمی کو یہ سمجھائیے کہ یہ کیا مطلب، آپ کو اگر کہنا ہو ارشد صاحب تو آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ تھینک یو نصرت صاحب. پہلے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جیسے پہلے منسٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ پاپولیشن کا نمبر جو ہے نا یہ سینسس سے آتا ہے ہر 10 سال بعد، لیکن کیونکہ پاکستان میں سینسس ٹائم پہ نہیں ہوئی، نہ پیچھے والی پہلے والی 1991 میں ہونی چاہیے تھی، 98 میں ہوئی، اب 98 کے بعد ہونی چاہیے تھی 10 سال کے بعد، وہ بھی نہیں ہوئی. تو 98 کے بعد سینسس ہوگی یا پچھلی 2 سینسس کے درمیان جو بھی نمبرز ہم پروجیکٹ کرتے ہیں یا ایسٹیمیٹ کرتے ہیں وہ سارے ہوتے ہیں بیسس کے کہ کچھ ازمپشنز ہوتی ہیں کہ اگلے 10 سال کے بعد یا 15-20 سال کے بعد پاپولیشن کیا ہو جائے گی. تو اسی طرح یہ جو پہلے 98 کی بیس پہ پروجیکشنز کی تھیں ایکسپرٹس نے، اسی طرح نپس نے، پلاننگ کمیشن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ریکویسٹ کرتے ہیں، اب بلکہ آرڈر کرتے ہیں نپس کو کہ اس طرح کی پروجیکشنز دیں ہمیں کہ 10-20-30 سال کے بعد پاپولیشن کس طرح بڑھ جائے گی. تو اسی طرح انہوں نے پروجیکشنز کی تھی 98 کے بعد اور ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ 2020 میں ریپلیسمنٹ لیول فرٹیلیٹی آ جائے گی. لیکن جب ابھی ہوا پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے جیسے منسٹر صاحبہ نے بتایا 2006-07 میں، تو جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ پوری نہیں ہوئی. جو سوچا تھا کہ اس طرح فرٹیلیٹی ڈکلائن ہوئے گی کیونکہ جو پاپولیشن بڑھتی ہے وہ برتھس اور ڈیتھس کا ڈفرنس ہے، تو جو سوچا تھا کہ فرٹیلیٹی ڈکلائن ہوئے گی وہ اس طرح سے نہیں ہوئی. جب اس طرح سے نہیں ہوئی تو پلاننگ کمیشن نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا کہ ریوائز کرنی چاہیے اپنی پاپولیشن پروجیکشنز، اور وہ ریوائز اسی طرح ایکسپرٹس کی ایک میٹنگ کال ہوئی، اس میں ان کی 6-7-8 دفعہ میرا خیال ہے دوبارہ میٹنگز ہوئی جس میں یہ ازمپشن، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی جو پاپولیشن پروجیکشنز ہے ازمپشنز کی بیس پر ہے. اس طرح 20 سال کے بعد فرٹیلیٹی 10 سال. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا جتنا پھر بھی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں آسان ترین آپ کہیں گے زیادہ قرینِ قیاس کیا ہے؟ یہ جو ایسٹیمیٹ میرا خیال آج اخبار میں آئے ہیں یہ بالکل میرا خیال ہے ریالٹی کے قریب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو ایسٹیمیٹ پہلے تھے وہ ازیوم کیا تھا کہ 2006-07 میں فرٹیلیٹی اتنی کم ہو جائے گی، جو کہ رزلٹ آیا کہ نہیں ہوئی. تو ظاہر ہے جب نہیں تو بات تو زیادہ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے 17 کروڑ 30 لاکھ کو. دوسری چیز جو اس آرٹیکل میں جو خبر آئی ہے اس میں یہ آپ اگر نوٹ کریں کہ عورتیں اور مردوں کی جو تعداد ہے نا جو ہے وہ ابھی بھی اس ملک میں خواتین کم ہیں مردوں سے، جو کہ ہم ویسے کسی پروگرام میں سنتے ہیں کہ 51% بھی کہتے ہیں، لیکن خواتین ابھی بھی کم ہیں مردوں سے. سر میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں، جی اور وہ یہ کہ جب ہم ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ کی بات کرتے ہیں. جی ارشد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یعنی براڈ یہ بات بتائی. جی بیگ صاحب آپ، میں کہہ رہا تھا کہ ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی 4.1 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو چائلڈ بیئرنگ ایج ہے 19 سال سے 45 سال کی، اس دوران میں ایک عورت 4.1 بچوں کو جنم دیتی ہے. صحیح. اچھا اب یہ فگر گلوبلی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے وہ تمام عورتوں میں، کہ کیونکہ ان کے ملکوں کے اندر تو بغیر شادی کے بھی بچے پیدا ہو سکتے ہیں نا. لیکن ہمارے یہاں اگر اس فگر کو دوبارہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اور آج میں نے ایک پروجیکٹ انگیج کے نام سے کراچی میں شروع ہوا ہے، اس کی پریزنٹیشن دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اس ملک میں 4 نہیں بلکہ ایک عورت 6 بچے جنم دیتی ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں سراب ہے فیگرز کا، اس کو ریزالو کرنا چاہیے. تو بیگ صاحب جو قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ بھی ڈھکے چھپے یا واضح الفاظ میں یہی کہہ رہے ہیں کہ صاحب 17 کروڑ 30 لاکھ ہی مانیے. ارے اس سے زیادہ ہوگی، اگر اس سے زیادہ ہوگی. وزیر بہبود آبادی بھی فرما گئیں اس سے زیادہ تو ڈپارٹمنٹ نے کی ہے. ارشد صاحب اسٹیٹسٹکس کے آدمی اس طرح انہوں نے بھی اشاروں کناروں میں یہی فرمایا. تو بھائی کل میں کس بات پہ شادیاں بجاؤں گا جب مجھے فی کا آمدنی اس ملک کی زیادہ بتائی جائے گی
یہ فرض کر کے قدیر بیگ صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور باقی تمام دوستوں کا، اور ارشد صاحب کا، اور ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کا. لیکن نصرت صاحب پھر وہی بات ہے کہ جب آپ یہ شعور دینے کی بات ہے، جو سب سے بڑی بات ہے، جو لوگوں سے، عام لوگوں سے آپ بات کریں تو وہ میکسیمم جو کہتے ہیں وہ بچے کی خواہش جو ہے نا، بیٹے کی، بچیوں کی نہیں، بچے کی. اور بیٹا آخر میں نصرت جاوید جیسا نکل جاتا ہے، پھر اور مزے کی بات ہے کہ یقین کریں کہ بیٹے سارے ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں بیٹیاں اگر آپ دیکھیں ماں باپ کے لیے نا وہ ٹی وی پہلے زیادہ، لیکن آپ دیکھیں کہ بچیوں کے ساتھ آخری وقت تک آپ کی بیٹیاں جو آپ کی کیئر کرتی ہیں، اور بیٹے بیویوں کو لے کے دائیں بائیں کو، امریکہ کوئی ادھر کوئی دائیں بائیں کا ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن ماں کے لیے اس کی بچیاں، باپ کے لیے اس کی بچیاں ہمیشہ کے لیے کرتی رہیں گی. یہ مائنڈ سیٹ ہمیں چینج کرنا ہے. بہرحال اب آپ کلوز کیجئے. میں صرف ایک بات ہے کہ یہ عبد المالک میں کوٹ عبد المالک میں دھماکہ ہوا ہے، اور ابھی اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ لائیو پروگرام میں ایسے میں آیا کہ دیکھیں دھماکہ ہو گیا ہے، اب نزدیک شدر میں ہاسپٹل نہیں ہے نصرت صاحب، اور ہاسپٹل کے لیے کوٹ عبد المالک سے اگر کوئی اللہ نہ خدا نہ کرے، ابھی تفصیلات آ رہی ہیں، اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو پھر لاہور جانا پڑے گا. تو اسی لیے شدرے میں اگر ہاسپٹل ہوتا تو آج شاید کوئی جانے، اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی بات ہو تو وہاں پر ڈی ایم اے ای میل. بالکل. ناظرین سے اجازت چاہیں گے، لیکن اس کے ساتھ کے بعد بہرحال آبادی میں اضافہ یہ تشویشناک ہے، اور ذرا ہمارے وسائل اس کی اجازت نہیں دیتے. ہمارا ایڈریس ہے، ای میل ایڈریس DMA@duniatv.tv. نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.